السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 23 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 اور 48۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ بیان کی جائے گی۔ کل کے سبق کے اندر جو پچھلے سبق تھے، جو پچھلا رکوع تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ تذکرہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر جتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں وہ تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اجمالی طور پر بتلایا پچھلے رکوع کے اندر۔ اب اس رکوع سے اللہ تبارک و تعالی تفصیلی طور پر بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے انعامات کو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائیں گے، ان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کے کیا کیا انعامات ہیں ان کے اوپر، کیا کیا احسانات ہیں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے اندر تقریباً تمام اہل کتاب تھے، یا یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ تو یہاں پہ یہی بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا، کیونکہ دونوں بنی اسرائیل کی اسی میں سے آتے ہیں، اولاد یعقوب میں سے آتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، اللتی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام زمانے والوں پر۔ علی العالمین کا یہاں تمام عالم پہ نہیں آئے گا، تمام زمانے والوں پر آئے گا۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ نے، یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، چونکہ وہاں پہ اجمالی تھا، یہاں تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کریں گے۔ دوبارہ اسی آیت کو ذکر کیا کہ بنی اسرائیلو یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ اب اللہ کی بہت ساری نعمتیں انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، تو یہ، اور اس کے علاوہ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ اللہ نے بہت سارے انبیاء اس کے اندر بھیجے، یہ اللہ کی نعمت تھی۔ من و سلوہ اللہ نے ان کے لیے اتارا، یہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل سے بھی آئیں گے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، زمانے والوں پر۔ تو یہاں پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری ہماری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سے افضل امت ہے، اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے، سب نے سنا ہوگا۔ اور ما قبل کی امتوں کے انبیاء جو ہے وہ یہ حسرت کرتے تھے کہ ہم آخری نبی کی امت ہی بن کر آتے، اس طریقے کا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس امت کی، امت محمدیہ کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام زمانے والوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فضیلت دی ہے اس امت کو۔ تو یہاں پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جو اس زمانے میں اور قومیں آباد تھیں، ان کے اوپر اللہ نے بنی اسرائیل کو فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی۔ کس اعتبار سے؟ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور اقوام کے اندر سے انبیاء نہیں بھیجے، بلکہ بنی اسرائیلیوں کے ہی اندر سے انبیاء کا چناؤ کیا۔ تو اللہ کیا فرمانے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، کس پر؟ اہل زمانہ پر، اس وقت کی جو مختلف اقوام تھیں ان کے اوپر میں نے تمہیں فوقیت دی، فضیلت دی کہ انبیاء میں نے تم میں سے بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عالم کے اوپر اللہ نے فضیلت دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف امت محمدیہ کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہاں سے اللہ ان کو تھوڑا ڈرا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور ڈرو، کس سے ڈرو؟ یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس یا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی بدلہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے کوئی وہ بدلہ وغیرہ یہ نہیں کریں گے، بلکہ نفسہ نفسی کا دور ہوگا، ہر بندہ اپنا اپنا کرے گا، ایک دوسرے کو کسی چیز میں بدلہ وغیرہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، جس دن بدلہ نہ بنے گا، نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں بنے گا، ولا یقبل منہا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی سفارش، ولا یقبل، قبول نہیں کی جائے گی اس دن، شفاعت، کوئی شفاعت یا سفارش وغیرہ قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن کوئی وہ بھی نہیں لیا جائے گا، رشوت وغیرہ یا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور اس دن مدد نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس دن کوئی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں، اصل میں دنیا کا جو ہمارا دستور ہے نا، جب ہمیں اپنا کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ دو بڑے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم سفارش کے ذریعے کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی پیسہ وغیرہ کسی کو کھلا کے رشوت کے ذریعے بدلہ وغیرہ دے کر،
اور تیسرا طریقہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہوئے بندہ کام کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تینوں چیزوں کو روک دیا کہ اس دن نہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام آئے گا, کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, نفس نفسی کا دور ہوگا, ہر بندہ چاہے گا کہ میں بچ جاؤں جہنم سے اور جنت میں چلا جاؤں, باقی اس کے علاوہ میرے والدین بہن بھائی سب جہنم میں جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ عالم ہوگا. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بطور ہیلپ کے اپنے اوپر تھوڑا مشکلات لے کے دوسرے کی مدد کی جاتی ہے, قیامت کے دن یہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ پہلی اس چیز سے ڈرا رہے ہیں کہ واتقوا, ڈرو, یومن, اس دن سے جس دن کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں بنے گا, ہر بندہ اپنے اپنے سوچے گا. ٹھیک ہے, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اس دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. عام طور پہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں, سفارش لگواتے ہیں کہیں آگے پیچھے کہ یار یہ فلاں کام ہمارا ہو جائے, کسی بڑے بندے کی سفارش لگ جائے, کام نکل جائے. تو یہاں پہ اللہ نے مطلقاً نفی کر دی کہ سفارش نہیں ہوگی. یہاں پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سفارش یا میری شفاعت برحق ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, حدیث کے اندر آیا. تو یہاں پہ کیسے مطلقاً سفارش کی نفی ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر جو مطلقاً سفارش کی نفی کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن نبی کی سفارش بھی کسی کافر کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, نبی کی سفارش بھی صرف اس کے حق میں ہوگی جس کی اللہ اجازت دیں گے, یا جو صحیح العقیدہ ہوگا, مشرک نہیں ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش جس دن میری سفارش برحق ہے, صرف اس شخص کے لیے میری سفارش نہیں ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا. ایسے بندے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ آتا ہے نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس کو سفارش کی اجازت دیں گے صرف وہی بندہ سفارش کر سکتا ہے, اسی کی سفارش ہوگی, باقی کسی اور کی سفارش نہیں ہو سکتی. تو ولا يقبل منها شفاعۃ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو کفار وغیرہ ہوں گے یا جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, ایسے بندوں کی سفارش نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہ جو صاحب کتاب تھے, یہودی ہو گئے, جو بنی اسرائیلی تھے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنت کے دروازے میں کھڑے ہوں گے اور جتنے بھی بنی اسرائیلی ہیں نا ان کو جنت میں لے کے جائیں گے, جہنم میں نہیں جانے دیں گے. یہ ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ان کا ایک مائنڈ یہ بھی بنا ہوا تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو جتنے دن ہمارے بڑوں نے 40 دن ان کے بڑوں نے اس کی پوجا کی تھی بیل کی. ٹھیک ہے, وہ جو آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا, سامری نے ایک بیل بنایا تھا, اس میں پھر پھونک ماری تھی اور وہ آواز نکالتا تھا. تو وہ سامری نے جو ایک بیل بنایا تھا, بچھڑا بنایا تھا, تو اس کی ان کے بڑوں نے 40 دن عبادت کی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ 40 دن کے لیے, جتنے دن انہوں نے عبادت کی تھی اتنے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیجیں گے, باقی پھر نکال کے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ اس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی بھائی ایسے لوگوں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھ لیا کہ ہم بچ جائیں گے, نکل جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے پیسہ کھلا دیا, کچھ دے دیا اور اس کے بعد ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زمین بھر کر بھی سونا چاندی اور اتنا خزانہ بھی ہو نا, اس کے بدلے بھی آپ کو جنت نہیں ملے گی. وہاں پہ صرف اعمال چلیں گے آپ کے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ اس دن کوئی مدد کی جائے گی, آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.